کریں گے ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 11ویں آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کریں گے۔ مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 12واں باب اور 11ویں آیت مقدسہ کو تلاوت کریں گے۔ جماعت میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا گیا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ سب بولیں آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ تو بڑا اچھا وقت ہے، آج پاک شراکت کی عبادت ہے، عشاء بانی بھی اس کو بولتے ہیں، اور خداوند کے بدن اور خون میں ایمان سے ہم شریک ہوتے ہیں۔ آج کا جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں خداوند یسوع کے خون کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ تو یسوع مسیح کے خون کے تعلق سے آج کا جو ہمارا مضمون ہے 5 provisions of blood of Christ، یسوع مسیح کے خون کے میسر ہونے کے 5 فائدے یا اس کے 5 طرح سے میسر ہونے کے طریقے ہیں، کہاں کہاں سے یسوع مسیح کا خون بہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ تو مکاشفہ کتاب میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا گیا کہ یسوع مسیح کون ہے۔ جب پہلا باب پڑھتے ہیں تو یوحنا عارف یسوع مسیح کے مکاشفے کے بارے میں بتاتا ہے، وہ کیسے ایک تصویر پیش کرتا ہے۔ پھر یہاں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے کہ کیسے کیسے 7 کلیسیائیں خدا کے ساتھ چلتی رہیں، پھر پیچھے ہٹتی رہیں، کمزور ہوتی رہیں، پھر خدا ان کو پیغام دیتا ہے، وہ خدا کے ساتھ چلتی ہیں۔ 7 ادوار کلیسیا کے پیش کرتی ہیں، 7 کلیسیائیں، کہ پہلی کلیسیا کیا تھی، دوسرے دور میں کلیسیا کیا، تیسرے دور میں 7 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، کسی عالم شخص نے تقسیم کیا ہے۔ اور مکاشفہ کتاب میں پھر مختلف رویاؤں کے بارے میں مختلف تشبیہات سے ایماندار کے فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر ایک تصویر بیان کی گئی کہ ایماندار کہاں ہوگا، کیسا اس کا گھر ہوگا، اس کے ساتھ کون ہوگا، وہ کس کے ساتھ رہے گا، اور آخری ابواب میں بڑی خوشخبری بڑی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ لیکن آج ہم یسوع مسیح کے خون کے تعلق سے دیکھیں گے، اور 11ویں آیت میں لکھا ہے وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر کیا آئے؟ غالب آئے۔ کیا آئے؟ غالب آئے۔ انہوں نے اپنی موت کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ غالب بھی آئے اور جنگ بھی کرتے رہے اور موت بھی گوارا کی، لیکن سب سے بڑھ کر جو اچھی بات ہے، یا جو مین بات ہے، وہ ہے غلبہ، یسوع کے لہو کے وسیلے غلبہ۔ اور 5 باتیں ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1 ہے دا بلڈ فرام کرائسٹ بیک پرووائڈس ہیلنگ۔ یسوع مسیح کی پیٹھ سے بہنے والا لہو ہمیں کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ نمبر 2 دا بلڈ فرام کرائسٹ ہیڈ پرووائڈس ساؤنڈنیس آف مائنڈ۔ یسوع مسیح کے سر سے بہتا ہوا لہو یا بہنے والا لہو میں کیا دیتا ہے؟ عقل بخشتا ہے، ہمارے ذہن کو فریش کر دیتا ہے، نیا بنا دیتا ہے۔ اور نمبر 3 یسوع مسیح کے ہاتھوں سے بہنے والا لہو ہمیں ترقی دیتا ہے، ہماری ایکٹیویٹیز میں ہمیں آگے لے کر چلتا ہے۔ نمبر 4 یسوع مسیح کے پیروں سے بہنے والا لہو ہمیں ہماری زندگی میں فتح دیتا ہے، یا فتح مند زندگی گزارنے کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ نمبر 5 یسوع مسیح کے پہلو سے بہنے والا لہو
ہمیں گناہ سے نجات دیتا ہے۔ آمین۔ تو نمبر 1 ہے کہ یسوع مسیح کی پیٹھ سے بہنے والا لہو ہمیں شفا دیتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے یسوع مسیح کے لہو کو جب زبانی پکارتے ہیں تو اس بات کا اعلان کرتے ہم فتح پاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے لہو کو جب مانگتے ہیں تو شیطان کے کام کو ختم کرنے کے لیے اس بات کا اعلان کرتے ہیں یسوع مسیح کی سلطنت کے خلاف ہے، یسوع مسیح کی بادشاہی کے خلاف ہے۔ اور ایک شخص لکھتا ہے جب یسوع مسیح کے لہو کو ہم پکارتے ہیں تو مسیح کے اختیار کو مانگتے ہیں، جو چیز بھی آپ کے خلاف ہوتی اس کے خلاف ہم یسوع کے اختیار کو مانگتے ہیں۔ اینڈریو مرے ایک خادم ہے، اسکالر ہے تھا، وہ لکھتا ہے فیتھ ان دا بلڈ پروڈیوسز گریٹ رزلٹ۔ یسوع مسیح کے لہو پر ایمان لانے سے بڑے بڑے نتائج ہمیں حاصل ہوتے ہیں، بڑے بڑے نتائج وقوع میں آتے ہیں۔ ایک شخص اور لکھتا ہے یسوع مسیح روحانی طور پر جب اس کو اذیت دی گئی تو اس سے ہم اپنے گناہوں سے نجات پاتے۔ یسوع مسیح کو جسمانی روحانی اذیت کیوں دی گئی، اس نے کیوں برداشت کی تاکہ ہم گناہ سے کیا پائیں؟ رہائی پائیں۔ یسوع مسیح کو ذہنی ٹارچر کیوں کیا گیا، یا یسوع مسیح کے ذہنی ٹارچر کرنے سے ہمیں ہماری فکر سے، ہماری پریشانیوں سے اور ہمارے غموں سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 3، یسوع مسیح کو فزیکلی دکھ دینے سے یا جسمانی دکھ دینے سے ہمیں ہماری بیماریوں اور کمزوریوں سے نجات ملتی ہے۔ آمین۔ اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یسوع مسیح کا لہو جو ہے ہماری بیماریوں کے لیے بہایا گیا، وہ سمجھتے یہ روحانی طور پر بہایا گیا، روحانی آلودگی کو دور کرنے کے لیے، روحانی پاکیزگی کے لیے، روحانی ہمیں نجات دینے کے لیے۔ لیکن یسایہ کی کتاب میں ایک بہت بڑا پیکج دیا گیا ہے جس میں ہماری روحانی بیماریاں، روحانی کمزوریاں اور جسمانی بیماریاں اور جسمانی کمزوریوں کے لیے جب لہو بہایا گیا وہ اس سے ہمیں چھٹکارا ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج معجزات کو بھی نہیں مانتے کہ معجزات ختم ہو گئے، لہو کی قدرت کو نہیں مانتے۔ اور میں سمجھتا جو شخص یسوع مسیح کی قدرت کو، شفا والی قدرت کو، معجزات کی قدرت کو آج نہیں مانتا، وہ یسوع مسیح کی قدرت سے انکار کرتا ہے۔ آج یسوع مسیح کی قدرت جاری ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہوندی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں مانتے اس کا مطلب یسوع مسیح کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ اور کچھ چرچز ہیں ایسے جو یسوع مسیح کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شفائیں ختم ہو گئی ہیں، معجزات ختم ہو گئے ہیں، نئے نئے کام ختم ہو گئے ہیں، آج خدا نہیں کرتا۔ اور جو اس بات کا اقرار کرتا ہے وہ یسوع مسیح کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں پڑھیں گے یسایہ کا صحیفہ، اس میں بہت بڑا پیکج انسانوں کے لیے دیا گیا، خصوصاً ایماندار کے لیے۔ یسایہ کتاب اس کا 53واں باب ہے اور اس کی 4تھی آیت سے ہم تلاوت کریں گے کہ کسی کو جلدی مل جائے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ چوتھی آیت میں لکھا، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ یسوع مسیح ساڈے لئی مار کھاندا رہا تے اسی کی سمجھے ہیں؟ ایویں ایک بڑی عام سی بات ہے اور یہ سچی بات ہے۔ کسی بزرگ خاتون سے کسی نے پوچھا یسوع مسیح صلیب کیوں دیا گیا؟ کیا کہا تھا بھلا اس نے؟ انہوں نے کہنے کوئی گناہ کیتا ہوگا تاں دیا گیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یسایہ کے مطابق؟ ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خاطر کیا ہوا؟ گھائل کیا گیا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا
اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی. سیاست کا مطلب سزا دی گئی، اس کو سزا ملی، پنچ کیا گیا، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم کیا پائیں؟ شفا پائیں. یہ بہت بڑا پیکج، اسپرچولی اور فزیکلی اور مینٹلی اور ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر یسوع مسیح کا لہو ہر طرح سے ہمیں شفا دیتا ہے اور ہمیں دھوتا ہے، نیا بنا دیتا ہے. یہ سایہ بہت بڑا پیکج بیان کرتا ہے. مقدس پطرس بھی اپنے خط میں کہتا ہے اس کے مار کھانے سے تم نے کیا پائی ہے. یہ سایہ نبوتی طور پر کہتا ہے اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. مقدس پطرس کہتا ہے تم نے شفا پائی، وہ کلیسیا کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے. اس لیے یسوع مسیح کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے، بیماریوں سے پاک کرتا ہے، ہیل کرتا ہے. یسوع مسیح کی پیٹھ سے بہتا ہوا لہو ہماری بیماریوں کو ختم کرتا ہے، شفا جاری کرتا ہے. تو جو لہو کو نہیں مانتے یا اس کی قدر نہیں کرتے، کیسے شفا پا سکتے؟ وہ قدر ہو جانے جڑا زخم پہچانے. اس لیے یسوع مسیح کا لہو جو اس کی پیٹھ سے بہتا ہے ہماری شفا کے لیے ہے. اس کی کمر پر 39 کوڑے مارے گئے اور وہ ہماری ہی خطاؤں کی جیسے گھائل ہوا، ہماری خطاؤں کی جیسے اس پر مار پڑی. خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کا لہو جب اپلائی کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، اس سے جو کوڑی تھے شفا پاتے. اس لیے جتنا کوئی شخص یسوع مسیح کے لہو کی قدر کرے گا، اسی قدر وہ اس سے دھلتا چلا جائے گا، شفا پاتا چلا جائے گا اور وہ شخص نیا بنتا چلا جائے گا. اعمال کی کتاب 10 باب کی 38 آیت میں لکھا ہے اور خدا نے یسوع ناصری کو قدرت اور قوت سے، روح القدس سے معمور کیا ہے اور وہ ان کو جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے شفا دیتا پھرا، شفا کا کام کرتا رہا اور بحالی کا کام کرتا رہا. یہ ہے یسوع مسیح کے لہو کی قدرت. تو جو لوگ نہیں مانتے، کیسے وہ شخص اس بلیسنگ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا استفادہ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہم کیا پاتے ہیں؟ شفا پاتے. نمبر 2، یسوع مسیح کے سر سے بہنے والا خون ہمیں ساؤنڈنیس آف مائنڈ دیتا ہے، ہمارے ذہنوں کو روشن کر دیتا ہے، نیا بنا دیتا ہے. اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو کیا کر دیا ہے؟ تاریخ بند کر دیا ہے تاکہ کلام میں مقدس کو نہ سمجھے، ان کی سمجھ میں نہ آئے، خدا کے وعدوں پر یسوع مسیح کے لہو کی قدر نہ کریں، یسوع مسیح کے لہو کو نہ مانیں جس کے وسیلے سے ہمارے ذہن کھلتے ہیں. کیسے کھلتے ہیں بھلا؟ جب ہم متی کی انجیل پڑھتے اس کے آخری باب میں، جب یسوع مسیح صلیب پر تھے اور آخری کلمہ بولنے والے تھے، تو وہاں ایک گارڈ تھا، ایک سپاہی تھا. پہلے اس کو نہیں تھا پتا یہ کون ہے، لیکن لکھا جب یسوع مسیح نے بڑی آواز سے پکار کر جان دی اور دم دے دیا تو ہیکل کا پردہ پھٹ گیا اور جب خون نکلا تو اس شخص نے کیا کہا تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا یا رکھوالی کر رہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ لکھا یہ یقیناً خدا کا بیٹا. پہلے اس کو نہیں تھا پتا. جب لہو بہا پھر اس کا ذہن کھلا، پھر اس نے اقرار کیا یقیناً یہ خدا کا بیٹا. پہلے بھی بڑی دیر سے وہ یسوع مسیح کے پاس تھا. جب یسوع مسیح کا لہو بہا پھر اس کا ذہن کھلا. یسوع مسیح کے خون سے ہمارے ذہن شفا پاتے ہیں، ذہنی طور پر ہم شفا پا جاتے ہیں اور اس بات کا یقین ہمیں ملتا ہے یا یہ بات ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے ہم زندگی میں فاتح ہیں.
कैसे ज़हन खुलता है? यीशु मसीह के लहू के वसीले से हमारे ख्यालात और हमारे ज़हनों पर जो तरीकी चाहिए होती है उससे पर्दा उठ जाता है। शैतान हमारे ज़हन और ख्यालों पर हमलावर होता है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ कौन देता है हमें? यीशु मसीह का खून। जब उसको लेंगे हमारे ज़हनों को वो कंट्रोल करेगा। हमारे ख्वाबों में भी इब्लीस आता है, बल्कि हमारे ख्यालों में भी इब्लीस आता है। हमें यीशु मसीह से मुनहरफ करने की कोशिश करता है, दूर लेकर जाने की कोशिश करता है। दूसरे कृतियों के 10वें बाब की 5वीं आयत में पौलुस कहता है, हम हर उस ऊंची चीज को जो मसीह की शान के खिलाफ है सर उठाए हुए है और तसव्वुरात को और ख्यालात को ताबे करके कैद करके मसीह के ताबे कर देते। ख्यालात आंदे ने कि नहीं? आज छड्डो पड़ा की जाना चर्च, फायदे को नहीं कि उत्थे जाके भी की करना है, समझ तो आती नहीं, या छड्डो है काम। बड़े ख्यालात हमारे माइंड में इब्लीस डालता है। और जो लोग कहते हैं कि हाँ कोई बदरुआ नहीं, कोई इब्लीस नहीं, इस बात का इनकार करते हैं। वो कैप्चर हैं इब्लीस के, उनके ज़हनों को इब्लीस ने कंट्रोल किया हुआ। इब्लीस आज भी लिखे पत्रस खात में वो ढूंढता फिरता है किसी को फाड़ खाए। लभदा पे कोई शख्स ऐसा मिले जो वीक हो, किसी ना किसी वीकनेस को देखेगा, उस वीकनेस से उसको कैप्चर करेगा, पकड़ेगा। वो ढूंढ रहा होता है कहां गलती करे ईमानदार, वहां इसको मैं कैप्चर करूं। लभदा फिरदा इब्लीस अज भी। पतरस रसूल ने कहा किन्नू किन्नू लभदा वाला? लिखा इब्लीस शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। ईमानदार को कोई ना कोई ख्याल उसके ज़हन में डाल देगा, कोई ना कोई मनफी सोच उसके ज़हन में डाल देगा। लेकिन यीशु मसीह का लहू जब हमारे माइंड पे अप्लाई होगा, हमारा जो ज़हन है वो रोशन हो जाएगा, खुल जाएगा। यीशु मसीह के लहू की कुदरत से अफादा हासिल करेंगे। मुकद्दस मार्टिन लूथर अपनी किताब में लिखता है, कहते एक दिन मैं सोया हुआ था, इब्लीस मेरे पास आ गया, माइंड की बात करने लगा, ख्याल की, और उसने मेरे ज़हन में ख्याल डालना शुरू कर दिया, तू तो है ही गुनाहगार। और उसने बड़ी लंबी लिस्ट मेरे गुनाहों को मेरे सामने रख दी। ये भी तुम गुनाह किया तूने, ये भी कमजोरी आपके अंदर, ये भी है, ये भी है। कहता पहले तो मैं सोचने लग गया, फिर मेरे ज़हन में यीशु मसीह के लहू की कुदरत का ख्याल आया। कहता जितने उसने लिस्ट बनाई और उसने मेरे ख्याल में डाला ज़हन में, मैंने उसकी लिस्ट बनाई सारे गुनाहों की, और ऊपर मैंने रेड इंक डाल दी। तो रेड इंक से सारे जो राइटिंग थी वो गायब होगी। उसने इब्लीस से कहा मेरे जितने भी गुनाह हों यीशु मसीह के लहू से धुल जाते। हालेलुया। ये है यीशु मसीह के लहू की हमारे ज़हनों पर कुदरत। इब्लीस कोई ख्याल देगा, शैतान हमें कोई ना कोई ख्याल मनफी देता रहेगा ताकि हम लहू की कुदरत से दूर चले जाएं, ना वाकिफ रहें, ना माने उसको। लेकिन यीशु मसीह की लहू की कुदरत आज भी हमारे ज़हनों को रोशन करती। हालेलुया। यीशु मसीह के खून के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो हमारे लिए बहाया गया। और इब्लीस हमारे ख्वाबों में भी आता है, हमारे ख्यालों में भी आता है, हमारी राहों में भी आता है। मैं इसको ऐसे कहूँगा, हमारे हाथों पैरों को भी कंट्रोल करता है, हमारी आंखों को भी कंट्रोल करता है, हमारी जुबान को भी कंट्रोल करता है। इसी खात में लिखा हुआ है सब झूठ बोलना छोड़कर क्या बोलें? सच बोलें। इसका मतलब है हमारी जुबान को भी कंट्रोल करता है। इब्लीस झूठा है और झूठ का बाप है, खूनी है और झूठ का बाप है। और जब झूठ बोलते हैं इसका मतलब है वो हमारी जुबान को कंट्रोल किए हुए है। जब गलत राहों पर जाएंगे वो किसको कंट्रोल किए हुए है? हमारे पैरों को कंट्रोल किए हुए है। हाथों से कोई ऐसा काम के जो खुदा नहीं चाहता हम करें,
ابلیس چاہتا ہے ہم کریں, ہمارے ہاتھوں کو اس نے کنٹرول کیا. یہ ہے ابلیس کے کام. لیکن یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے ہم دھلتے جاتے ہیں, ہماری عقلیں روشن ہوتی چلی جاتی. نمبر 3, یسوع مسیح کے ہاتھوں سے بہتا ہوا لہو ہمیں ہمارے کاموں میں برکت دیتا ہے. کیسے؟ اس کے ہاتھوں سے بہنے والا لہو ہمارے ہاتھوں کو پاک کرتا ہے, درست کرتا ہے, بلیس کرتا ہے, آگے بڑھنے کے لیے ہمیں قوت دیتا ہے. پیدائش کی کتاب میں بھی خدا نے مقدس آدم اور حوا سے کہا کہ زمین پر بڑھو, پھلو اور اس کو معمور و محکوم کرو. نمبر 1, خدا نے کہا پھلدار بنو, پھل پیدا کرو. پھل کا مطلب بڑھنا ہوتا ہے. نمبر 3 اس نے کہا بڑھو, تعداد میں بھی بڑھو. نمبر 4 اس نے کہا زمین کو معمور کرو. بڑھیں گے آٹومیٹکلی معمور ہوتی چلی. نمبر 5 اس نے کہا اس کو محکوم کرو, غالب آؤ, زمین کی چیزوں پر غالب آؤ. یہ غلبہ انسان کے پاس. نمبر 5 اس نے کہا جانداروں پر کیا کرو, حکومت کرو. سمندری اور خشکی کے جانداروں پر کیا کرو, حکومت کرو. اور یہ بلیسنگ خدا نے دی, اور آج بھی ایماندار شخص کے پاس بلیسنگ ہے. وہ یسوع مسیح کے لہو سے, بہتے ہوئے لہو سے جب پاک ہوگا, اس کے ہاتھ پاک ہوں گے, جس کام کو ہاتھ لگائے گا بابرکت ہوتا چلا جائے گا. میں کہوں گا پنجابی چ ہڈ حرام نہیں رہے گا اگر یسوع مسیح کے لہو سے دھلا ہوا شخص. خدا دل کرے گا کام کرنا, وہ ترقی کرے گا, وہ بابرکت شخص بنتا چلا جائے گا, وہ بلیسنگ سے بھرتا چلا جائے گا. ایک شخص کے بارے میں لکھا, ایک ایتھلیٹ تھا, دوڑ لگانے والا شخص, اور اس کو مقابلے کے لیے کہیں بلایا گیا. اس نے ایک پلیٹ لی جس کو اس نے توڑنا تھا. اس نے لوہے کی پلیٹ بنائی, اس نے بڑی پریکٹس کی, اور وہ شخص بڑی پریکٹس کرنے کے بعد بڑا پر امید ہو کر مقابلے میں جاتا ہے. اور وہاں لکھا, میں پڑھ رہا تھا, جب وہ مقابلے میں جاتا ہے تو اس کو ایک لکڑی کی پلیٹ دی گئی توڑنے کے لیے. اس نے کس کی بنائی تھی؟ لوہے کی. اس کو پھر لکڑی کی, وہ بندہ لکڑی کو بڑی آسانی کے ساتھ توڑ سکتا تھا لوہے کی بجائے. لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ اس لیے کہ جب ہم خدا میں بڑی محنت کرتے ہیں, یہاں بڑی مشکلات اٹھاتے ہیں, پھر جب ہم اس کے پاس جائیں گے یا اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ ہمارے لیے بابرکت ہوگا, ہماری توقع سے, ہماری امیدوں سے بڑھ کر رزلٹ ہوگا. لیکن کب؟ جب اس کے لیے محنت کریں گے, ہم فتح پاتے چلے. جب اس کو لکڑی کی پلیٹ دی گئی, وہ شخص بڑا خوش ہوا اور اس نے بڑی محنت کی, اور وہ شخص اس مقابلے کو جیت گیا. اس لیے کئی دفعہ خدا ہمیں سخت امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ مضبوط ہو جائیں اور مقابلہ جیت سکیں. آمین. کبھی کبھی بڑے مشکل حالات نے, لیکن جب آپ یسوع مسیح کے لہو کی قدرت کو دیکھیں گے, آپ کو حالات مشکل نہیں لگیں گے, اور آپ کے ہاتھوں میں خدا کیا دے دے گا؟ برکت دے دے گا. آپ کے کاموں میں, آپ کی جسمانی ایکٹیویٹی, سرگرمیوں میں خدا بلیسنگ کو جاری کر دے گا. آپ کے ہاتھ بابرکت ہوں گے, جس کام کو ہاتھ لگائیں گے وہ برکت والا کام بن جائے گا. مقدس یوسف کی مثال دیکھتے ہیں, جب وہ پوتیفر کے گھر میں تھا, وہاں لکھا ہے وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا خدا اس میں کیا ڈال دیتا؟ ہاتھ کون لگاتا؟ ہاتھ لانا نہیں تو برکت کتوں ملنی. جس کام کو مقدس یوسف ہاتھ لگاتا, لیکن اس کی جو نگاہ تھی وہ خدا پر تھی, خدا اس کے ساتھ تھا, اس لیے جس کام کو ہاتھ لگاتا اس میں برکت آ جاتی. اس لیے اس کے بارے میں لکھا یوسف ایک پھلدار پودا ہے. پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے. 92 نمبر زبور میں لکھا ہے صادق بڈھے ویلے بھی کیا دے گا؟ میوہ دیتا, یعنی پھلدار ہوگا وہ.
लेकिन कब होगा? जब उसके हाथों में ब्लेसिंग होगी। और उसके हाथों में ब्लेसिंग कब? जब यीशु मसीह के हाथों से बहा हुआ लहू उसके पास आएगा, वो अप्लाई करेगा या ईमान रखेगा, ऑटोमेटिकली बड़े बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, सामने आएंगे। ये है खुदावन यीशु मसीह के लहू की कुदरत। तो जब हम इस कुदरत को लेंगे जो यीशु मसीह के हाथों से बहता हुआ लहू है, हम तरक्की करते चले जाएंगे। नंबर 4, the blood from Christ's feet provides for victorious walk। यीशु मसीह के पैरों से बहता हुआ लहू में क्या देता है? क्या देता है? मुहैया करता है हमारे लिए। क्या करता है मुहैया? फतहमंद जिंदगी। जहां भी हम जाएंगे फतह पाते चले जाएंगे। हमें जिंदगी में चलने में दिक्कत नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी, मायूसी नहीं होगी। कभी कभी ऐसा करके कोई काम जब करने लगते बड़ी मायूसी होती, हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। फिर हमें मायूसी नहीं होगी। उसके पैरों से बहता हुआ लहू हमारी जिंदगी में फतह देता चला जाता है। एहबार की किताब में 8वें बाब की 23वें आयत में जब पढ़ते हैं, खुदा ने मूसा नबी से कहा, जब तू काहिन को मखसूस करे उसके हाथ के अंगूठे और उसके पांव के अंगूठों पर और उसके मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों पर क्या करना है? तूने तेल लगाना है, मसा करना, ताकि उसके जो हाथ और पांव हैं वो मखसूस हो जाएं और खुदा का हाथ उन पर ठहरे और उसकी जिंदगी में फतह हो, उसकी जिंदगी फतहमंद जिंदगी हो। इसलिए यीशु मसीह का लहू जब हमारे पैरों पे लगेगा, उसके पैरों से बहता लहू हमें फतहमंद जिंदगी गुजारने के लिए हमें कुव्वत देता रहेगा। फिर हम ये नहीं कहें अच्छा चर्च जाइए कि ना, दिल नहीं करता जानते। आपके पांव ऑटोमेटिकली आपको तैयार करेंगे। आपकी जो वॉकिंग है वो बाबरकत होती चली जाएगी। फिर आप पीछे नहीं रहेंगे खुदा से। यकूब के खात में लिखा है, तुम खुदा के नजदीक है वो तुम्हारे नजदीक, जे नजदीक जावांगे खुदा के जा सकता। अगर उसके नजदीक जाएंगे फिर वो हमारे नजदीक आएगा। अगर उससे दूर जाएंगे खुदा और दूर होता चला जाएगा। यीशु मसीह के पैरों से बहता हुआ लहू हमें फतहमंद जिंदगी देता है। यकूब के खात में लिखा 4 बाब की 7वीं आयत में, इब्लीस का मुकाबला करो वो तुमसे कैसे मुकाबला करना है? फिजिकली कैसे करेंगे? दिल नहीं करता पे चर्च जानने, लेकिन जाना है, मुकाबला करना है उसका, वो रोकेगा। खुदा के साथ हम चल नहीं सकते, आपने चलना है। आपके माइंड में वो ये डाल रहा है तू ठीक नहीं है, तू नहीं चल सकता, इसलिए हम पीछे चलना शुरू कर देते हैं। कईयां बैप्टिस्म हाले मैं ठीक नहीं होया, एल्डर साहब किस तरह चल सकने यीशु मसीह दे नाल? जिंदगी में उसके फतहमंद जिंदगी कैसे गुजार सकते? जब उसके साथ चलेंगे, इब्लीस का मुकाबला करेंगे। मुकाबला कैसे करना है? जो ख्यालात हमारे माइंड में डालेगा, जो हमारी जिंदगी में खुदा के साथ चलने में रुकावटें पैदा करेगा। ईमाल की किताब में लिखा है, पौलुस रसूल हर रोज दुआ करने के लिए जाते और रास्ते में एक रुकावट थी। एक लड़की में गैबदान रूह थी और वो तारीफ करती पौलुस रसूल के उसके साथ कि ये खुदा के बंदे हैं, इनकी क्या करो, सुनो, ये अच्छा काम करते हैं। इब्लीस दुरुस्त बातें कह रहा था लेकिन है इब्लीस था। लिखा है पौलुस बड़ा दिक हुआ, बड़ा बेजार हो गया कि हर रोज रोला पाया अंदर रास्ते चले। हमारे लिए रुकावट पैदा करता है इब्लीस। खुदा के साथ ना चलें, खुदा की हजूरी में ना जाएं। यीशु मसीह के पैरों से बहता हुआ लहू हमें फतहमंद जिंदगी गुजारने में मदद देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे पैर जो हैं जब लहू से पाक होते चले जाएंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। खुदा का जो रूह है हमें हर रोज तकवीत देता है।
یسوع مسیح نے ہمیں اختیار دیا تاکہ ابلیس کا کیا کریں؟ کبھی اس اختیار کو یوز کیا ہے؟ یسوع مسیح کے پاس اختیار کیسا ہے بھلا؟ کیسا اختیار ہے؟ کنا کو اختیار ہے یسوع مسیح کو؟ نہیں پتا، سارا نہیں پتا ہے، آج بڑی عام فہم ہے، آپ سنتے رہتے. کنا اختیار ہے یسوع مسیح کو؟ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا. کتنا اختیار ہے؟ آسمان پہ بھی جتنی چیزیں ہیں ان پر بھی کنٹرول ہے، زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان پر بھی کنٹرول ہے. میں کہوں گا زمین کے نیچے بھی جتنی چیزیں ہیں ان پر بھی کنٹرول ہے، کیونکہ فلپیوں خط میں لکھا ہے ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے کیا ہوگا؟ جھکتا جائے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے جھکے، کیوں اس کے پاس اختیار، تھوڑا اختیار نہیں ہے، بڑا اختیار ہے. اور یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں اپنا اختیار دیتا ہوں، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر کیا ہو. کیسے غالب آئیں گے؟ جب ہمارے پاؤں یسوع مسیح کے لہو سے مسح ہوں گے، جب ہم اس کے پیروں سے بہتے ہوئے لہو کی قدر کریں گے، جب اس کو اپلائی کریں گے، ہم زوراور ہوتے چلے. زندگی کے ہر پہلو میں، لائف کے ہر ایک سٹیپ میں ہم قوت پا کر بڑھتے چلے جائیں گے، فتح پا دیں. ہمارے پاس بڑا اختیار ہے. اسی نہیں میں اس قابل. یسوع مسیح کا اختیار ایک ایماندار شخص کے پاس ہے، اور اس کا اختیار اپنا نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح کا ہے. اور یسوع مسیح کا اختیار کبھی مغلوب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ غالب آتا ہے. اور ہمارے پاس یسوع مسیح کا اختیار ہے. اس نے کہا کچلو ابلیس کی ساری قوتوں کو کچلو. سانپ اور بچھوؤں کو کیسے کچلیں گے؟ پاؤں سے کچلیں گے. تو پاؤں کیسے ہمارے بااختیار ہوں گے؟ جب یسوع مسیح کے پاؤں سے بہتا لہو اپلائی کریں گے. اس لیے لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تم سے. پادری ایمانویل صاحب نے ایک بات بتائی، گواہی دی کہ تو لاہور میں میں گیا، کسی نے بلایا تو وہاں ایک مریض تھا، وہ بدرو گرفتہ تھا. جب بھی خادم دعا کرتے وہ شخص اس قدر گھومتا جیسے پنکھا گھومتا، پنکھے سے بھی تیز گھومتا، اور خادم ڈر جاتے، وہ پھر چلے جاتے. کہتا مجھے بھی وہاں بلایا. تو جب دعا کرنے لگے پھر اس نے گھومنا شروع کر دیا. اور جو دوسرے خادم سے وہ چلے گئے، میں وہاں تھا، میں نے دعا کی، وہ شخص ٹھیک ہو گیا. اور تھوڑی دیر بعد ایک جادوگر آ گیا جو اس علاقے کا. تو اس نے کہا تو نے کیا کہ تجھے میرا پتہ نہیں ہے؟ تو انہوں ٹھیک کیوں کیتا ہے؟ میرا کاروبار سے تینوں میں 10 دن ہوں نہیں. پادری صاحب بند نے کہا منو ذرا نا پراٹھا بنا کے ٹھنڈی لسی دے تاکہ میں آرام نہ سواں. تو انہوں کہا تو جو کچھ کرنا کر لا، میں بیٹھا. کہتے میں آرام سے لیٹا ہوا تھا، تو 1 گھنٹے بعد آ کے مجھ سے معافیاں مانگنا شروع کر، معافی دے دے اور یہاں سے چلا جا، میرا کام خراب نہ کر. یہ ہے یسوع مسیح کا اختیار. ہاللیلویہ. اس اختیار کو عام شخص یوز نہیں کر سکتا. اتنا بڑا اختیار ہے، اتنا بڑا اختیار ہے. جیسے یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہے، ایک شخص میں بدرو ہیں تھے، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے. تو اس کو بیڑیوں سے زنجیروں سے ہر روز باندھا جاتا، لیکن اتنی پاور تھی اس کے اندر، اتنی قوت تھی، وہ شخص زنجیروں کو بھی توڑ دیتا، بیڑیوں کو بھی توڑ دیتا. ابلیس میں آج بھی قدرت ہے. اور لکھا وہ کہاں رہتا؟ قبروں میں رہتا، اور اپنے تائیں پتھروں سے کیا کرتا؟ زخمی کرتا. یہ ہے ابلیس کسی شخص کا حال برا کرتا ہے. جب یسوع مسیح ادھر سے گزرے اور یسوع مسیح کو دیکھتے کہتا ہے اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، تجھے مجھ سے کیا کام؟ تو وقت سے پہلے مجھے عذاب میں نہ ڈال. یسوع مسیح کا اختیار پہلے سے بدروہیں چلانا شروع ہو گئی، اور یسوع مسیح نے اس کو آزاد کر دیا اور وہ رہائی پا گیا. وہی اختیار آج ایماندار شخص کے
पास है। हालेलुया। नंबर 5, यीशु मसीह के पहलू से बहता हुआ लहू हमें गुनाह से क्या देता है? नजात देता है। हमारी नजात का काम होता है, हमें गुनाहों से नजात मिलती है। एक शख्स लिखता है, जिस तरह खून के बगैर जिस्मानी जिंदगी नामुमकिन है, उसी तरह मसीह के लहू के बगैर अबदी जिंदगी नामुमकिन है। हालेलुया। ये है यीशु मसीह का लहू जो उसके पहलू से बहता है। उसके मार खाने से हमें जिंदगी मिलती है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है और मेरा लहू खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम और मैं उसमें कायम, और वो हमेशा की जिंदगी पाता है, पाएगा, और मैं आखिरी दिन फिर उसे क्या करूंगा? जिंदा करूंगा। ये है यीशु मसीह के लहू की कुदरत। और ये अहद जो है, ये मुकद्दस नूह से भी बांधा गया, अब्राहम से और मूसा से, और यीशु मसीह में ये नया अहद खून के साथ बांधा गया, जिसमें हम शरीक हैं, और उसके अहद के वसीले से हम नई जिंदगी पाते हैं, गुनाहों से रहाई पाते। जिन गुनाहों को हम छोड़ नहीं सकते, यीशु मसीह के लहू से जब धुलते चले जाएंगे, हमारी सोच और हमारा लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। ये हमारी वजह से नहीं, हमारी रास्तबाजी से नहीं, अच्छा होने से नहीं, ये यीशु के लहू की कुदरत से जो हमें पाक करती है, हम नए बनते जाते। ये है उसके पहलू से बहता हुआ लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है। इसलिए मैंने कई दफा हम कहते हैं कि बैप्तिस्मे के लिए किसी को नहीं, हाल है मैं तैयार, हम कभी तैयार नहीं हो सकते। यीशु मसीह का लहू हमें नया बनाता है। हालेलुया। ये है उसके लहू की कुदरत। और जो शख्स इस कुदरत को नहीं मानता, कभी वो शख्स नया नहीं हो सकता। जितने मसीह यीशु में सब नए मखलूक हैं, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नहीं होगी। ग्रंथियों के दूसरे खात में 5वें बाब की 17वीं आयत में ये लिखा हुआ है, सारी नहीं हो जाएंगी। कैसे नहीं हो जाएंगी? यीशु मसीह के लहू से। ग्रंथियों के खात में लिखा है, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, और तुम कीमती हो। यीशु मसीह के लहू से हम नए बनते चले जाते हैं और इब्लीस से खरीदे गए हैं। अब हम इब्लीस के गुलाम नहीं हैं, यीशु मसीह के हैं। उसकी बादशाही के लिए हमें खरीदा गया है, ताकि हम उसके साथ बादशाही में और अब्दी जिंदगी में दाखिल हो सकें। यह मुकाशफा दुनिया के पास नहीं। यीशु मसीह का मुकाशफा उसी को मिलेगा जिसका ज़हन खुलता चला जाएगा, और वो यीशु मसीह के लहू की कदर करना शुरू कर देगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज मुकद्दस पौलुस रसूल भी ग्रंथियों के खत में बयान करता है कि ये बात मुझे कहाँ से पहुंची है? खुदा से, और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। यीशु जिस रात पकड़ा गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और शागिर्दों को ये क्या कर दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी मौत की यादगारी में के लिए यही किया करो। फिर उसने मैं का प्याला रे कहा, ये नए आदमी मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मुकद्दस पौलुस कहते जो कि इस रोटी में से खाए, उस प्याले में से पिए, अपने आप को क्या करे? जांचे। और फिर एक और बात कहता है कि जो उस वक्त तक इस रोटी में से खाए और इस रोटी प्याले में से पिए जब तक मसीह यीशु ना आ जाए। इसलिए यीशु मसीह का लहू हर रोज हमें गुनाहों से धोता है। आमीन। तो कितना अहम है खुदावंद यीशु मसीह का लहू। लेकिन कौन से इस्तेफादा हासिल करेगा? लिखा है यूहन्ना की इंजील में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, हमेशा की जो शख्स इसी तरह लहू पर जो शख्स ईमान लाएगा उसको इस्तेफादा मिलेगा, किसी आम शख्स को नहीं है। जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह की मेज पर आएगा वो शख्स बहाल होता चला जाएगा,
وہ شخص نیا ہوتا چلا جائے, جس کا ذہن کھلتا جائے گا وہ شخص اپنے آپ کو خداوند یسوع کے تابع کر سکے گا. جس کے پاؤں کو خداوند یسوع مسیح کے لہو سے مسح کیا گیا, وہ اس کی لائف جو ہے وکٹوریس واک اس کی ہے, وہ فتح مند زندگی گزارتا ہے. اس لیے جتنا کوئی شخص اپنے خداوند یسوع مسیح کے لہو کو اپنی زندگی میں لے گا, اسی قدر وہ شخص بابرکت ہوتا چلا جائے. آمین. اس لیے یسوع مسیح کے لہو کی بڑی قدر آج وہ بہتا ہے, اور اس شخص کے لیے آج بھی فائدہ مند ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے. عبرانی کے خط میں لکھا ہے لہو کے بغیر نجات نہیں ہے. اس کے لہو کے بہائے جانے سے تم کیا پاتے ہو؟ شفا پاتے ہو, بحال کیے جاتے. یسوع مسیح کے لہو کی قدر کرنا سیکھیں اور کہیں اے خداوند اپنے لہو کے وسیلے ہمیں کیا کر دے؟ آزاد کر دے. ہمارے ذہنوں پھر عبادت کرنا مشکل نہیں ہوگی جب اس کی قدر کریں, دعا کرنا مشکل نہیں ہوگی جب اس کی قدر کریں گے, اس کی وفاداری کرنا مشکل نہیں ہوگی جب اس کی قدر کریں گے. جب آپ کو لہو کا مکاشفہ ملے گا پھر آپ کبھی بھی بے وفائی نہیں کر سکیں گے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. پھر آپ پیچھے نہیں رہیں گے بلکہ لہو کی قدرت سے آپ فتح مند زندگی گزارتے چلے, فاتح ہوتے چلے جائیں, ہر اس کمزوری پر غالب آتے چلے جائیں, ہر اس منصوبے پر جو ابلیس کی طرف سے ہوگا اس پر غالب آتے چلے جائیں گے, کیونکہ یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے آپ فاتح زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے 5 طرح سے یسوع مسیح کا لہو جب ہمیں مہیا ہوتا ہے کئی پہلوؤں میں ہم بابرکت ہوتے. نمبر 1, اس کی پیٹھ سے بہنے والا لہو ہمیں کیا دیتا ہے؟ شفا. ہاتھوں سے بہنے والا لہو ہمیں کیا دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ ہماری عقلوں کو روشن کر دیتا ہے. ہاتھوں سے بہنے والا لہو ہمیں برکت دیتا ہے, ہمارے کام میں ہاتھوں کی کمائی برکت دیتا ہے. اس کے سر سے بہنے والا لہو کیا کرتا ہے؟ ہمیں ہماری عقلوں کو روشن کر سمجھ دیتا ہے ہمیں. اور اس کے پیروں سے بہنے والا لہو ہمیں فتح مند زندگی دیتا ہے, اور اس کے پہلو سے بہنے والا لہو ہمیں گناہ سے نجات دیتا ہے.